فرض کرے آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ کے پاس سونے کے کانے تو ہو مگر آپ خود بھوکے ہو، جہاں زمین زرخیز ہو مگر لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو، جہاں جوانی ہو مگر امید نہ ہو، اور اسی ملک میں ایک دن ایک نوجوان فوجی سامنے آتا ہے اور صرف 34 سال کی عمر میں حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ نام ہے ابراہیم تراورے۔ I am Ibrahim Traore. تراورے کو افریقی لوگ چے گویرا، عرب معمر قذافی اور ایشیا کے عوام صدام حسین کا لقب دیتے ہیں۔ تو آئیے آج جانتے ہیں ابراہیم تراورے کون ہے، برکینا فاسو کی تاریخ کیا ہے، اور تراورے دنیا کے لیے خطرہ ہے یا امید کا چراغ۔ السلام علیکم۔ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک برکینا فاسو، جس نے 1958 میں فرانس سے برائے نام آزادی حاصل کر کے اب تک غلامی کی زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے، اور ان سے خون چوسنے والے فرانس اور امریکہ جو انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، انہی لوگوں نے افریقہ کو تباہ و برباد کیا۔ افریقہ میں میڈیا آزاد نہیں تھا، مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، نو ایجوکیشن، نو فوڈ۔ 21ویں صدی میں بھی افریقن عام دنیا سے بے خبر تھے۔ وہاں کے جو رہنما ہے وہ بھی فرانس اور امریکہ کے کٹ پتلی ہے۔ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک جو پہلے اپر والٹا کے نام سے جانا جاتا تھا، 1983 میں ایک فوجی آفیسر تام سنکارا انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اپر والٹا جو ایک فرانسیسی لفظ ہے، اس کو تبدیل کر کے ملک کا افریقی نام برکینا فاسو رکھتا ہے۔ برکینا فاسو کا مطلب ہے ایماندار لوگوں کی زمین۔ تام سنکارا جو مارکسزم نظریات کے حامی تھے، انہوں نے ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات، تعلیم، عورتوں کے حقوق، نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل اور تو اور افریقہ کے سونے کے کانوں سے فرانسیسی کمپنیوں کو نکال کر باہر بھیج دیا اور فرانسیسی فوجیوں کو ملک بردر کر دیا گیا۔ ان کی پالیسیوں نے فرانس، برطانیہ اور امریکی سامراج قوتوں کو 240 واٹ کا جھٹکا دیا۔ برکینا فاسو اب افریقن کی ایک ایسی امید تھی جو 1896 کی غلامی کے دور کو ختم کر سکتی تھی، اس کو ایک نئی زندگی دینے والی تھی۔ تام سنکارا 2 جنگ لڑ رہے تھے، ایک سامراجی قوتوں کے خلاف، دوسرا اپاہج ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا۔ دنیا کے کوئی بھی لیڈر جنگ تب تک نہیں ہارتا جب تک اس کے ساتھ غداری نہ کرے۔ تام سنکارا کے ساتھ وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ تام سنکارا کے نزدیک دوست بلیس کمپاور نے اقتدار کی ہوس پر تامس کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں واپس لے لیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ فرانس اور امریکی سامراج قوتوں کو ملک میں خوش آمدید کہا۔ برکینا فاسو 27 سال تک دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی اور کرپشن جیسے بیماریوں کی لپیٹ میں رہا۔ 2014 میں ملک میں بنگلہ دیش جیسا شدید احتجاجی مظاہرے شروع ہو جاتی ہے اور بلیس کمپاور اقتدار چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں اور ملک میں فوجی بغاوتیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ کئی فوجی بغاوتوں کے بعد ستمبر 2022 میں کیپٹن ابراہیم تراورے نے اپنی فوجی آفیسروں کے ساتھ مل کر عبوری صدر پال ہنری دامبیا کو معزول کر کے اقتدار سنبھالا، اور اقتدار سنبھالنے کے بعد فوراً انہوں نے اعلان کیا، ہم غلام نہیں ہیں، برکینا فاسو آزاد ہوگا، ہم اپنے وسائل خود استعمال کریں گے۔ یہ جملہ نوجوانوں کے دل میں آگ بن گیا۔ پہلی بار کسی نے کہا کہ ہم فرانس کے نوآبادیاتی نظام کو مکمل طور پر ختم کریں گے، اور اسی پالیسی نے ملکی اور بین الاقوامی برادری کی توجہ حاصل کی۔ سب سے نمایاں پابندی ہوموسیکشولیٹی اور انٹرنیٹ پر فحش مواد تک رسائی پر عائد کی گئی، جسے تراورے نے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کے لیے ضروری قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر قدغنیں عائد کی اور آئین کو معطل کر دیا۔ صحافی اور میڈیا اداروں پر بھی دباؤ بڑھا، جس کی وجہ سے کئی اخبارات اور نیوز چینلز کو بند کر دیے گئے، جس میں فرانس 24 کے چینل بھی شامل ہے۔ فرانس 24 کا چینل وہی چینل ہے جو سامراجی قوتوں کو قبضے کو افریقہ کے لیے استحکام سمجھتے تھے۔ انہی قوتوں کے وجہ سے افریقہ آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جب سوشل میڈیا پر ابراہیم تراورے کی مقبولیت بڑھی تو انہی مغربی چینلوں نے انہیں آمر کہا، روسی ایجنٹ کہا، ویگنر کے کٹ پتلی قرار دیا، مگر ابراہیم تراورے نے جواب میں کہا، اگر اپنی قوم کے لیے لڑنا امر ہے تو ہاں، میں ایک امر ہوں۔ تراورے کی قیادت کا اہم پہلو ان کی خارجہ پالیسی ہے۔ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فرانسیسی فوج کو ملک سے نکال دیا۔ فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دیا گیا، فرانسیسی کمپنیوں کی مائن روک دی، روایتی کرنسی سیپا فرانک کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔
मगरिब ये देखकर हैरान रह गया। ट्राओरे ने कहा, हमारे लोग कानों में सोना निकालते हैं और बदले में उन्हें एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। अब ये नहीं चलेगा। क्योंकि उन कुव्वतों के सामने अकेले खड़ा होना मुश्किल है, तो उन्होंने 2023 में रूस के साथ फौजी और माशी मुआहदात किए। इन मुआहदात में वागनी ग्रुप के जरिए सिक्योरिटी ताउन शामिल है, जिसका मकसद दहशतगर्दी से निपटना और सोने के कानों की हिफाजत करना है। रूस ने बुर्किना फासो को हथियारों की फराहमी और फौजी तरबियत का वादा किया। चीन के साथ रोड्स और अस्पताल बनवाने के मुआहदे हुए, जबकि बदले में बुर्किना फासो ने रूस को अपनी कानों तक थोड़ी कुछ रसाई दी। ये ताल्लुक मगरबी ममालिक खास तौर पर फ्रांस से दूरी के बाद सामने आए। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये रूस की तरफ से अफ्रीका में असर रसूख बढ़ाने की कोशिश है, जबकि दीगर उसे बुर्किना फासो की आज़ादी करार देते हैं। इस आज़ाद खारिजा पॉलिसी के बाद इब्राहिम ट्राओरे कहते हैं कि हम अफ्रीकी ब्लॉक बनाएंगे, जहां ना अमेरिका होगा ना फ्रांस, सिर्फ हम अफ्रीकन ही होंगे। बुर्किना फासो 13 इंतजामी इलाकों में तकसीम है, लेकिन हालिया बरसों में दहशतगर्द ग्रोह जैसे मुंसलिक तंजीमों ने मुल्क के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। 2025 तक हुकूमत का कंट्रोल तकरीबन 60% इलाकों तक महदूद हो चुका है, खासतौर पर वागाडगो और दीगर शहरी मराकज़ में। शुमाल और मशरकी इलाकों में दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। ट्राओरे ने फौज को मजबूत करने की कोशिश की। वसाइल की कमी और तरबियत के मसाइल उसे मुश्किल बना रहे हैं, ताहम इन मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने अवामी इत्तेमाद अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। देहात में किसानों को ज़मीन और खाद मुफ्त दी गई। सोने, तांबे और दीगर मादनियात पर सिर्फ कौमी कंट्रोल होगा। बुनियादी तालीम मुफ्त कर दी गई। लेकिन ट्राओरे को जिस चीज़ ने मकबूलियत दी है वो है फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया, फ्रांसीसी फौज को मुल्क से निकलने का हुक्म दिया और फ्रांस के साथ मुआहदात ख़त्म किए। ट्राओरे का कहना है कि फ्रांस ने बरसों तक बुर्किना फासो के वसाइल का इस्तेमाल किया और अब अवाम में फ्रांस के खिलाफ जज्बात बहुत शदीद है और सड़कों पर एहतजाज इसकी वाज़ेह मिसाल है। ट्राओरे की खारिजा पॉलिसी खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी पर मबनी है, लेकिन फ्रांस ने उसे गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया और मुआशी पाबंदियाँ आयद करने की धमकी दी थी। लेकिन ये पॉलिसी क्या नतीजे लाएगी? क्या ये बुर्किना फासो को आलमी बरादरी में तनहा कर देगी, या एक नई अफ्रीकी इत्तेहाद की बुनियाद बनेगी, या मगरब इसका हाल सद्दाम हुसैन, मुअम्मर कज़ाफ़ी जैसा करेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।